بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ پروگرام کا آغاز کریں جی، اور پروگرام کا آغاز ہم کریں سیاسی رپورٹ کون سی جماعت ہے یا کس جماعت کو کہا ہے۔ بڑا دلچسپ یہ تبصرہ کیا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بڑا حیرت انگیز تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ ایک چیز سامنے ریکارڈ پر آ چکی، اس لیے آپ کے ساتھ یہ شیئر ہم ضرور کریں گے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جی مریم بی بی نے جو کہا ہے کہ جی انہیں پیرا تھائرائڈ ہے۔ پیرا تھائرائڈ ایک بیماری ہے جو گلے کی بیماری کہلاتی، چار جو غدود ہوتے ہیں بہت باریک سے، جن کا کام کیلشیم بنانا، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا ہے کہ اس کا علاج پاکستان تو کیا، دنیا کے صرف 2 ممالک میں ہوتا ہے، باقی پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک جنیوا اور دوسرا ہے امریکہ۔ وہ کہتے ہیں 2 ممالک میں صرف علاج ہے اس کا، اس کے علاوہ کہیں علاج نہیں، اس لیے میں علاج کرانے، پیرا تھائرائڈ کا علاج کرانے کے لیے آئی ہوں جنیوا۔ اچھا، اب چونکہ لاہور کی صورتحال بہت خراب ہے، اور لاہور میں گلے کے انفیکشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، اور 50 اگر کسی شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہو تو اس کو نارمل تصور کیا جاتا ہے، لیکن 300 ہو تو کہا جاتا ہے بہت خطرناک ہو گیا ہے یہاں کا کوالٹی انڈیکس۔ لاہور کا کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 1400 سے زیادہ ہے، یعنی بہت خطرناک نہیں، کہاں تک پہنچ چکا۔ تو اس لیے لاہور میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں ان کی حالت، ان کی صحت کے حوالے سے آپ یہ سوچ لیجئے وہ سب خطرے میں ہے۔ کوالٹی انڈیکس اس حد تک دنیا کا نمبر 1 آلودہ ترین شہر کہلا رہا ہے۔ تو محترمہ کو بھی گلے کی بیماری ہے، اور بیماری کا کسی کا میں مذاق نہیں اڑا رہا، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پر ہم نے پروگرام بھی کیا ہے، اور بی بی سی نے اس پر رپورٹ کی، اور بی بی سی نے بتایا کہ جی پاکستان کے بڑے شہروں کے ڈاکٹر سے ان کی بات ہوئی ہے، ان کے نمائندگان کی، اور انہوں نے پوچھا کہ پیرا تھائرائڈ کا کیا پاکستان میں علاج نہیں ہے؟ تو بڑے ہاسپٹلس کے تمام ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ جناب پیرا تھائرائڈ کا علاج پاکستان میں ہوتا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، ابتدائی کنڈیشنز ہوں یا لاسٹ کنڈیشن ہو۔ لاسٹ کنڈیشن کینسر ہے ویسے بائی دا وے، اس کا بھی یہاں علاج ہے، اور کینسر کو بھی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی پاکستان تو کیا دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے سوائے 2 مقامات کے، یہ غلط ہے، ایسا ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو کسی نے غلط رپورٹ کیا ہو مریم بی بی کو، لیکن ان کو کم از کم سامنے آ کر یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی میں اس لیے علاج کرانے یہاں آیا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارے ملک میں کیا، چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہندوستان، ایون کہ انگلینڈ میں بھی نہیں ہے۔ جب پاکستان میں ہی تمام بڑے شہروں میں جو ہاسپٹلز اچھے موجود ہیں ان تمام میں اس کا علاج موجود ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی ہے، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک اور غلط بیانی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ خیر، اب آ جائیے اس طرف کہ جو میں نے شروع میں، اچھا آج ایک واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے کراچی میں انچولی ایک علاقہ ہے، وہاں دہشت گردوں نے حیدر رضا نامی شخص کو بھی فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا، ان کے ساتھ ایک اور شخص تھے ان کو زخمی کر دیا۔ جب بھاگنے لگے تو ایک کار سوار نے ٹکر ماری موٹر سائیکل کو، دہشت گردوں کی 3 تھے، اور وہ پھر گر گئے، بہرحال ایک پکڑا بھی گیا، تفتیش ہو رہی ہے۔ یہ عام واقعات ہو گئے اب تو، یعنی ٹارگٹ کلنگ کراچی میں دوبارہ ایک عام سی بات لگتی ہے، اللہ کے اللہ معاف فرمائے، جس پہ گزرتی ہے اس کی پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ قانون نافذ کرنے کی اگر ہم بات کریں پولیس کی خاص طور پر، تو ایسے موقع پر وہ پتہ نہ جانے کہاں ہوتی، پتہ چلتا ہے کہ جی وہ فلاں وی آئی پی کی سیکیورٹی دینے گئے ہوئے تھے، فلاں وی آئی پی کو سیکیورٹی دے رہے ہیں، فلاں ایم پی اے کو سیکیورٹی۔ بھائی اگر ایم پی اے ایم این اے کو سیکیورٹی چاہیے تو ایم پی اے ایم این اے کو اتنا ہی ڈر ہے کہ جی میں باہر نکلوں گا مجھے مار دیا جائے گا، تو آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کچھ اور کام کر لیں۔ سیاست کے لیے کسی نے مجبور تو نہیں کیا آپ کو، گھر آ کر کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ زبردستی نہیں جی آپ نے ہی ایم پی اے بننا ہے، آپ ہی ایم این اے بنیں گے تو پاکستان چلے گا ورنہ نہیں چل سکتا۔ بھائی جب آپ کو اتنا خطرہ ہے کہ عوام میں جاتی ہی آپ کو پکڑ لیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو زخمی کر دیا جائے گا، اور یہ عوام کے پیسوں کی سیکیورٹی لے کے آپ چلیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی جان آپ سیاست نہ کریں۔ صحیح ہے، یہ وی آئی پی جو اپنے آپ میں بنے پھرتے ہیں، کوئی وڈیرا ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی کیا ہے، تو ایسے لوگ میرا نہیں خیال کہ عوام کو ضرورت ہے۔ اس پہ قانون موجود ہے برطانیہ کا، میں بتا دوں آگے چل کے اس کے حوالے سے بھی آپ کو۔ اچھا دوسری طرف یہ دیکھ لیجئے معاف کیجیے گا کہ کہا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی جو احتجاج کرنے جا رہی ہے 24 نومبر کو، بڑا غلط فیصلہ ہے، اور لوگ نہیں ہوں گے اور کسی کو دکھانا ہے، شاید سزا سنائی جانے والی ہے فیض کو، ریٹائرڈ جنرل فیض کو، اور اس سے پہلے خدشہ ہے، اور بلکہ نصرت جاوید نے بڑا زبردست کہا کہ دھن سے پہلے، دھرنے سے پہلے
خدشہ ہے مرشد کا کوچ رگڑا جائے گا۔ فیض کا کورٹ مارشل کا فیصلہ نومبر کے آخر میں یا دسمبر کے شروع میں ہو جائے گا، اور سامنے آ جائے گی بات اس کے اوپر، ظاہر ہے پھر بہت ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں، بہت ساری چیزیں مان لی ہیں فیض نے، تو وہ سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں۔ بہرحال اب چلیے اس خبر کی جانب جو میں نے شروع میں آپ سے دی، اور یہ سیاسی رپورٹ کون سی جماعت ہے، کس جماعت کے لوگ ہیں، کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، سندھ کے شہری علاقوں کی قیادت اب کون کرے گا، یہ ویکیم کیسے پورا کیا جا رہا ہے، یہ خلا کیسے پورا ہو رہا ہے، کون سے دو لوگ نئے سامنے آ گئے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا سا سن لیجئے جو کچھ میں بتا رہا ہوں آپ کو، پھر بتاتا ہوں یہ کہا کس نے۔ ایک وقت تھا جب سیاست کا مرکز 90 ہوا کرتا تھا، اور کیا پاکستان کا صدر، کیا پاکستان کا وزیر اعظم، کیا پیپلز پارٹی کا لیڈر، کیا نون لیگ کا لیڈر، کوئی بھی ہو، کسی کی حکومت بنانی ہو، کسی کی حکومت گرانی ہو، 90 پر حاضری ضروری تھی۔ یہ کس نے کہا ہے جی؟ یہ کہا ہے پاکستان کے بڑے معروف نامور صحافی، اور انہوں نے آگے جا کے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے کوئی درجن سے زیادہ ایم این ایز جا رہے تھے اسلام آباد، ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے تھے کراچی کے، تو میں بھی اسلام آباد جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں ان سے ملا ایئرپورٹ پر، اور یہ جب کی بات ہے، ابھی یہ جب ترمیم 26 منظور ہوئی، تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پوچھا ان سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا الفاظ بتا دیتا ہوں، کوئی 1 درجن سے زائد ارکان اسمبلی تھے، جن میں سے کچھ خواتین بھی شامل تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہونے جا رہا ہے، انہوں نے پہلے مجھ سے پوچھ لیا کہ بھئی کیا مطلب صاحب کیا ہونے جا رہا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، کب تاریخ سے سبق سیکھیں گے؟ ایک نے کہا ہم اس ترمیم پر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں جس کا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں، یعنی کہ ایم این ایز یہ کہہ رہے تھے، مدر صاحب فرما رہے ہیں، جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ ایئرپورٹ سے اسلام آباد جا رہے ہو کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اس ترمیم پر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں جس کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کہہ دیا گیا کہ آ جاؤ اور ووٹ ڈال دو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ تاریخ سے کب سبق سیکھیں گے، مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ نے آپ سے پوچھا۔ میں سمجھ گیا اور سوچنے لگا کہ روبوٹ تو بس ریموٹ سے چلتے ہیں، جو فیڈ کر دیا بس وہی کرتے ہیں، انکار کی ان میں سرشت ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں موصوف فرما رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب نامور پاکستان کے صحافی، بڑے صحافی ان کا شمار ہے، وہ کہتے ہیں جب میں ملا ہوں تو سب جناب الٹا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ملک میں ہونے جا رہا ہے، تو میں نے کہا جی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو کہنے لگے جی ہم تو اس ترمیم کو ووٹ دینے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں، ہمیں کہہ دیا گیا ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر ان کی پوری سیاست جو شروع ہوئی تھی جب ایم کیو ایم بنی تھی، رشک آتا تھا لوگوں کو سن کر دیکھ کر کہ جی کراچی میں ایک ایسی سیاسی جماعت ان کے شہری علاقوں سے اٹھی ہے جس میں پڑھے لکھے ینگ نوجوان ہیں، بہترین گفتگو کرتے ہیں۔ جب وہ اسمبلیوں میں گئے، سندھ اسمبلی میں گئے، تو وڈیرے ان کو دیکھا کرتے تھے، ان کی سب سے پہلے تو اس بات پہ ہٹ رہی تھی کہ ہم وڈیرے ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، اتنی فیکٹریاں ہیں، ہمارے برابر میں یہ ایک عام سے شلوار قمیض پہنے ہوئے یا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ایک عام سا نوجوان آ کر بیٹھ گیا ہے جو ہم سے بہت زیادہ قابل ہے، جو بہترین بات کرتا ہے کسی بھی ٹاپک پر، لیکن چونکہ وہ غریب ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے، اس لیے ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی یہ ساری چیزیں، کیونکہ ایم کیو ایم کے شروع کے جو لوگ تھے پڑھے لکھے آئے وہ سارے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ بسوں میں کوئی اسمبلی جاتا تھا، کوئی موٹر سائیکل پہ جاتا تھا، کوئی ٹیکسی بمشکل رکشہ ٹیکسی کرنے والے، رکشہ یا ٹیکسی میں بھی بہت کم لوگ جاتے تھے کیونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ وہ جماعت تھی اور پاکستان کے تیسری بڑی سیاسی جماعت بنی، اور پورے پاکستان میں تہلکہ تھا ان لوگوں کا۔ ایک تو پڑھے لکھے سفٹیکیٹڈ ٹائپ کے لوگ، جب اسمبلی میں گئے، قومی اسمبلی میں بھی گئے، جب سینٹ میں گئے، تو وہاں کے چودھری، وہاں کے بڑے جو ملک تھے وہ دیکھا کرتے تھے ان کو، سنتے تھے غور سے کہ یار یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی شائستہ گفتگو، انداز ان کا شائستہ تھا، بات کرنے کا انداز سب سے الگ تھا۔ تو یہ وہ جماعت تھی۔ پھر وہ بھی دور دیکھا ان کا، مظہر صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے لوگ آ کر حاضریاں دیتے تھے 90 پر، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو، صدر پاکستان ہو، بڑی سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہو، ان کی مدد چاہیے ہوتی تھی کسی حکومت بنانے کے لیے، توڑنے کے لیے، گرانے کے لیے، کوئی بل پاس کرانے کے لیے، تو حاضریوں پہ حاضریاں، جس طرح آج کل فضل الرحمان صاحب کے در پر لگتی ہیں صرف 10-12 سیٹیں، ان کے پاس تو اتنی زیادہ سیٹیں ہیں، 22 سیٹیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ان کے پاس لوگ نہیں آ رہے کہ یہ سیاسی ریوارڈ بن چکے ہیں۔ مظہر عباس صاحب یہ بات فرما رہے ہیں۔
اچھا، اب ایم کیو میں جو رسا کشی ہے اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو کی قیادت کے حوالے سے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، خالد مغوث صاحب کو بعض لوگ نہیں مان رہے، تو اس پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ایم کیو کا کوئی ایسا نام اس وقت جو عوام میں پاپولر ہو، وہ ایک نام ہے، وہ ہے کامران ٹیسوری صاحب کا۔ کامران ٹیسوری صاحب جب آئے تو بہت زیادہ تنقید ان پہ ہوئی تھی، ایم کیو میں آنے پر بھی، ایم کیو چھوڑنے پر بھی، گورنر بننے پر بھی، لیکن اس وقت انہوں نے عوام میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ عوام میں جگہ انہوں نے بنائی ہے، آئی ٹی کورسز کرائے فری میں لوگوں کو، راشن تقسیم کیا ہے، عوام سے رشتہ بحال اب تک رکھا ہے، کھڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان، گھنٹی باہر لگا دی، سب کچھ اس طرح کے کام کی، اس میں عوام انوالو ہوتی ہے، اس لیے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہو سکتا ہے آگے چل کر کے ایم کیم ہو سکتا ہے ٹیسوری صاحب سنبھال لیں، چونکہ عوام میں اگر پاپولیرٹی کی بات کی جائے گی تو اس وقت تو وہی کھل کر کام کر رہے ہیں عوام کے درمیان۔ اچھا، دوسری بات، ایک ہیں ڈاکٹر عشرت الباد صاحب، ان کی جماعت کا باقاعدہ ایک دفتر کھل چکا ہے نمائش پر، اور وہاں اجلاس بھی ایک ہوا ہے اخباری خبر کے مطابق۔ اور عشرت الباد صاحب بھی اس ویکیوم کو، اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ایم کیو کے لوگ بھی شامل ہوں گے، کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں سے نہیں بلکہ وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ سبھی شامل ہوں گے اور وہ آئیں گے۔ اب وہ آتے ہیں دسمبر میں آتے ہیں یا جنوری میں آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں ان کا بھی ایک، یہ دو نام ایسے ہیں جو ویکیوم پورا کرنے کے لیے بیتاب ہیں، اور جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں۔ یعنی ٹیسوری صاحب نے تو اپنا چلیں اس طرح بنا لیا عوام کی خدمت کر کے اپنا نام، جبکہ عشرت الباد صاحب یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ان پہ کرپشن کا بھی کوئی داغ نہیں ہے اور ان کے ساتھ لوگ بھی جڑ رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے جی لانچنگ اور ساری چیزیں کی ان کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، پنجاب سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے، سندھ سے، تو وہ بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر ٹیسوری صاحب اس طرف ایم کیو میں اگر قیادت سنبھال لیتے ہیں، یا آنے والے وقتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب قیادت سنبھال لیتے ہیں یا فاروق ستار صاحب قیادت سنبھال لیتے ہیں، یا اس طرح ایم کیو چلتی رہتی ہے، تو پھر وہ ایک الگ کہانی ہو جائے گی۔ لیکن ابھی جو خلا پر کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہ دو لوگ ہیں، عشرت باز صاحب ہیں اور کامران ٹیسوری صاحب ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سیاست آگے جا کر کیا رنگ کیا ڈھنگ اختیار کرتی ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، مولانا کی بات۔